موصل کی لڑائی عراق کے جنگی مستقبل کی منظر کشی کرتی ہے جو کہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں۔ داعش نے امریکی حمایت یافتہ عراقی سیکیورٹی فورسز کے خلاف چند ماہ تک شہر پر قبضہ کیے رکھا، مگر بالآخر اس کی حفاظت میں ناکام رہی۔ اپنے عروج کے دور میں داعش نے چند ہزار جنگجوؤں کی مدد سے موصل پر قبضہ کیا اور مال غنیمت کے طور پر وہاں موجود تمام امریکی اسلحہ اور کروڑوں ڈالرز اپنی ملکیت میں لے لیے جو کہ موصل کے مرکزی بینک میں تھے۔ مگر اب داعش تقریباً تمام عراق سے اپنا قبضہ کھو چکی ہے۔ داعش کی مقبولیت سے متاثر ہو کر اور اسلامی خلافت کے دلکش تصور میں کھو کر 2016 میں بڑی تعداد میں غیر ملکی جنگجوؤں نے شام کا رخ کیا، مگر اب یہ تعداد محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 30 سے 40 ہزار غیر ملکی جنگجو 86 ممالک سے ان 2 سالوں میں شام پہنچے، اور امریکی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سین میک فارلینڈ کے مطابق داعش کے 35 سے 45 ہزار جنگجو مارے جا چکے ہیں اور بہت سے میدان جنگ سے فرار ہو کر یا تو عام شہری کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں یا پھر اپنے ممالک میں سلیپر سیلز کے طور پر واپس جا چکے ہیں۔ ایک غیر حتمی اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 غیر ملکی جنگجو اس وقت شام و عراق کے میدان جنگ میں موجود ہیں۔ موصل کا قبضہ 6,000 جنگجوؤں نے کئی ماہ سنبھالے رکھا، جس نے 2 ملین شہری آبادی کو یرغمال بنائے رکھا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق الرقہ میں بھی چند ہزار جنگجو موجود ہیں اور جنگجوؤں کی اکثریت یا تو اپنے لیڈرز کے ہمراہ فرار ہو چکی ہے یا اپنے خاندانوں کے ساتھ پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مشرقی شام کا صوبہ دیر الزور داعش کا آخری ٹھکانہ ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ داعش کے چند ہزار یا چند سو جنگجو طویل عرصے کے لیے ایک بڑی فوج کو لڑائی میں الجھا سکتے ہیں۔ داعش کے خلیفہ کے جاں بحق ہونے کے متعلق اب تک متضاد آراء موجود ہیں۔ روس اور سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق وہ اب اس دنیا میں نہیں، مگر امریکی ڈیفنس سیکرٹری جیمز میٹس کے مطابق وہ زندہ ہیں۔ مگر داعش کے خلیفہ کی موت اس تنظیم کی آپریشنل تنزلی کی وجہ نہیں بن سکتی۔ ماضی میں داعش نے چند ہزار جنگجوؤں، محدود اسلحے اور لاجسٹیکل ساز و سامان کی مدد سے وسیع علاقے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کی تھی، جس کی ہمت بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں کر سکتی۔ داعش نے دریاؤں کے آس پاس علاقوں پر قبضہ کرنے کی حکمت عملی اپنائی جو کہ کامیاب رہی، اور گمان ہے کہ عراقی دریاؤں کے آس پاس کے دیہاتوں میں اب بھی داعش کے جنگجو موجود ہیں۔ پانی کی گزرگاہوں اور ذخیروں کا کنٹرول شام و عراق میں جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے، اور داعش نے یہی حکمت عملی اپنائی۔ الرقہ کے طبقہ ڈیم کا کنٹرول عراقی فوج کے لیے ایک سنجیدہ دھمکی ہے جسے تباہ کر کے سیلاب کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے۔ داعش علاقوں سے بے دخل کیے جانے کے بعد جلد ہی عراقی صوبہ انبار کے صحرا کو اپنا ٹھکانہ بنا لے گی، اور یہ خاموشی سے اپنی حکمت عملی بدل رہی ہے جو کہ اب گوریلا جنگ ہوگی، اور کئی مغربی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ داعش کے مستقبل کا حتمی تعین ہونا باقی ہے۔ اس کے بچے کھچے کمانڈر اور جنگجو صحرائی علاقوں میں ایک گوریلا طاقت منظم کرنے کے لیے یکجا ہو سکتے ہیں، جو کہ کسی نئے نام کے ساتھ یا کسی اور گروہ میں انضمام کے ساتھ بھی منظر عام پر آ سکتی ہے۔ داعش کے خلاف شام و عراق میں دیگر قوتیں بھی متحرک ہیں، جیسے امریکہ، ایران، روس، ترکی، اردن، اسرائیل اور عرب سنی ریاستیں، جو کہ اس کا وجود مشرق وسطیٰ سے ختم کرنے کے درپے ہیں۔ مگر داعش کسی اور جگہ سے بھی نمودار ہو سکتی ہے، جیسے فلپائن، نائجیریا، صنعاء یا افغانستان، جہاں موجود عسکریت پسند گروہ داعش سے بیعت کا اعلان کر کے ان ملکوں میں کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں بھی کسی اسٹریٹجک یا ٹیکنیکل حکمت عملی کے بغیر عام عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے انفرادی حملے جاری رہیں گے، جن کی ذمہ داری ممکنہ طور پر داعش قبول کرتی رہے گی تاکہ اپنے وجود کے قیام کا اظہار کیا جا سکے۔